اگر ماں باپ کو تنگ کرو گے، اگر ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو عرش والا رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اوے ماپیاں نال برابری نہیں کرنی، ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے۔ ہر شے ویکدی مل مل جاندی، پر نہیں مل دے ماپے دنیا تے، اوے نہیں مل دے ماپے دنیا تے۔ ساری زندگی جی کر دروے، پھر بھی اونا دے سانا دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما وفہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا، میرا اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا 16واں پارہ سورہ مریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کی روشنی کے اندر میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کے حقوق، اس پہ انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے نا، یہ شاید آپ نے ان پچھلے جو خطبات جمعۃ المبارک گزرے ہیں ان میں سنی بھی ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد اپنے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مخاطب ہیں، اور مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں بیٹے کو کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، اگر تو میرے بتوں کو، میرے الہوں کو، میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، میں تجھے بہت بڑی سزا دوں گا۔ کون سی سزا؟
ہے تو باپ لیکن بہت غصے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، بعض روایتوں میں آزر ہے، بعض میں تارق ہے، لیکن زیادہ معروف آزر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا والد آپ کو کہنے لگا کہ میں تجھے بہت بڑی سزا دوں گا اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نے یہ کہنا نہ چھوڑا کہ یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے الہ، یہ جن کو تم نے الہ بنایا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ باپ دھمکی دے رہا ہے بیٹے کو، اللہ اکبر، یا تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، یا پھر وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا یہاں سے، میری آنکھوں سے، میری نظروں سے دور ہو جا، چلا جا دور کہیں، میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ تو باپ کا کلام ہے، جو باپ نے جو باتیں کی وہ ہیں۔ اصل جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باپ چاہے جتنا بھی غصے میں ہو، باپ چاہے جتنا بھی گرم ہو، لیکن بیٹے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد بہت غصے میں، اس سے زیادہ غصہ کیا ہوگا کہ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں تجھے پتھر مار مار کے ویسے ہی ختم کر دوں گا، رجم کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، ختم کرنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے سے بیٹے کا جواب بڑا پیارا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کی تابعداری میں اخیر کر دی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صلہ دینے میں بھی اخیر کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے کہ یا تو میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ ابراہیم آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا قال سلام علیک، اچھا ابو جی اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، آپ مجھے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں، یا پھر کہتے ہیں میں آپ کے گھر سے نکل جاؤں، آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں، تو کیا جواب ہے؟ فرماتے قال سلام علیک، ٹھیک ہے ابو جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ ابو جی آپ پہ سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں آپ کا گھر چھوڑ کے، لیکن جاتے جاتے ایک بات سن لینا، سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ۔ ابا جی میں آپ کے لیے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا اپنے اللہ سے، میں آپ کے حق میں اپنے رب سے آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی تابعداری ہے، کتنی بڑی فرما برداری ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی ہے۔ آج اس دور میں کوئی باپ کہے نا اپنے بیٹے کو نکل جا گھر سے، تو اللہ ماشاءاللہ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ابو جی جیسے آپ کا حکم، ورنہ اکثر تو یہی کہتے ہیں کہ ابو جی نکل جاؤں، کیوں؟ یہ میری نکلنے کی نہیں عمر، یہ آپ کی عمر ہے، آپ نکلو، میں کہیں نہیں جا رہا، ادھر ہی ہوں، آپ نکلو اگر نہیں گھر میں رہنا تو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے جواب پہ۔ فرماتے ہیں اچھا ابو جی
اگر آپ مجھے نکالنا چاہتے ہیں تو سلام علیک، آپ پہ سلامتی ہو، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، پھر میرے رب نے صلہ کیا دیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، پھر اللہ نے اس عمل کا صلہ کیا دیا ہے؟ یہ بات صرف بات ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، کیوں جی مشہور ہے نا کلام، یہ بات، یہ تقیہ کلام کہ بھی جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کی تابعداری کرو گے تو کل کو آپ کی اولاد آپ کی تابعداری کرے گی۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو کل کو آپ کی اولاد اٹھ کے آپ کی نافرمانی کرے گی۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے صرف اونچا بولو گے تو کل کو اولاد آپ کو گالیاں بھی نکالے گی۔ اگر آج آپ گالیاں نکالو گے تو کل کو آنے والی نسل آپ کو تھپڑ تک مارے گی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی تابعداری کی، اللہ نے صلہ کیا دیا؟ یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 80-85 سال عمر ہو گئی ہیں، اولاد کوئی نہیں، لیکن ساری زندگی ایک رب سے مانگتے رہے، کیا کہتے رہے؟ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بی بی حاجرہ میں سے بیٹا اسماعیل عطا کر دیا گیا۔ جب بیٹا اسماعیل ملا، کچھ وقت گزرا، بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، 11 12 یا 13 سال کی عمر ہوئی ہے نا بیٹے کی، تھوڑا سمجھدار ہوا ہے، شعور آیا ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہیں۔ کیا خواب آتی ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھی، دوسرے دن خواب دیکھی، تیسرے دن خواب دیکھی نا۔ جب تیسرے دن خواب دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ رب کی طرف سے وحی ہے نا۔ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں نا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اے میرے بیٹا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا، میں نے رات کو خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، میرا رب مجھے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں رب کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ بیٹا یہ تو رب کی طرف سے وحی ہے، یہ تو میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ یہ رب صلہ دینے لگا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرما برداری کی تھی نا، آج اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اگر کوئی عام بیٹا ہوتا نا تو کہتا ابا جی ٹھیک ہے، خواب تو خواب ہی ہوتی ہے نا، آپ کو خواب آئی ہے تو خواب ہوتی ہے، تو لازمی نہیں خواب حقیقت ہو، نہیں۔ فرما برداری کی انتہا ہے فرما برداری کی، تابعداری کی۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
فرمایا ابو جی آپ اپنی خواب پہ عمل کریں، میں فرما برداری بھی کروں گا، تابعداری بھی کروں گا، مجھے آپ تابعدار پائیں گے اور صبر کرنے والا بھی پائیں گے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پہلی جو ہے نا دلیل کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی تابعداری کی ہے، آپ کو اللہ پاک نے تابعدار اولاد عطا فرمائی ہے۔ آؤ نا دوسری دلیل، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کافی عرصے بعد جب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شام میں رہتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مکے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مستقل رہائش رکھی ہے شام میں، جس کو اب فلسطین کہتے ہیں نا، اس علاقے میں مسجد اقصی کے ارد گرد۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مکے میں، ادھر ہی جوان ہوئے، ادھر ہی پلے بڑے، ادھر ہی شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ گزر جاتا ہے، بیٹے کو ملنے کے لیے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو باپ ملنے کے لیے گیا نا، صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو ملنے کے لیے گئے نا، جب ملنے کے لیے گئے پوچھا کہ میرے بیٹے اسماعیل میں پوچھا کہ لوگوں سے کہ اسماعیل کا گھر کون سا ہے، کسی نے بتایا کہ وہ اسماعیل کا گھر ہے نا۔ اسماعیل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے میں اسماعیل کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بابا جی اسماعیل تو گھر میں نہیں ہے۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ سکتا ہوں، بٹھاؤ گے، کو پانی شانی پلاؤ گے؟ انہوں نے بٹھایا، کہنے لگے ہاں بابا جی ٹھیک ہے، بیٹھ جائے، پانی شانی پیئے نا، آپ کی خدمت کرتے ہیں، مسافر لگتے ہیں، دور سے آئے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کے گھر بیٹھے ہوئے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نا آئی، پانی وغیرہ پلایا، پاس بیٹھ گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، فرمایا بیٹا اسماعیل کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہاں جی بزرگو اسماعیل ٹھیک ہے۔ فرمایا کدھر ہے اسماعیل؟ آگے سے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہنے لگی کہ اسماعیل تو شکار کرنے گئے ہیں۔ فرمایا بیٹا وہ کب آئیں گے؟ تو بہو آگے سے کہتی وہ تو نکل جاتے ہیں، کئی دن واپس نہیں آتے، پتہ ہی نہیں کب آئیں گے۔ فرمایا اچھا چلے جاتے ہیں، کئی دن نہیں آتے؟ فرمایا ہاں ان کا تو پتہ ہی نہیں، کئی دن کے لیے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں دوبارہ واپس کب آئیں گے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر وہ جلدی واپس نہیں آتے تو پھر تمہارا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے نا؟ تو آگے سے بہو کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی اسماعیل تو کئی دن آتے ہی نہیں، بس بھوک پہ گزارا ہے، گھر میں فاقے ہیں، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا نا۔ یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہیں آئی نا۔ گھر میں نہ شکری بہو ہو، گھر میں نہ شکری بیوی ہو، یہ بات نبیوں کو اچھی نہیں لگتی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہو کا جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھ کے چل پڑے، کہنے لگے اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور ساتھ اس کو کہنا کہ اسماعیل ایک بزرگ آئے تھے، وہ کہہ گئے تھے کہ اسماعیل تیری چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو تبدیل کر دے، اس کو تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر آئے نا۔ جب گھر آئے، گھر پہنچے نا، تو گھر پہنچ کے آتے ہی اپنی بیوی کو پہلا سوال یہ کیا، کہنے لگے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی آیا تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اسماعیل علیہ السلام بتانے سے پہلے خود
ہی کہتے ہیں، کہتے مجھے اپنے گھر میں سے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا اپنا کوئی آیا تھا، میرے گھر میں سے ہو کے گیا ہے نا، مجھے اس طرح شک پڑتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہاں آئے تھے، ایک بزرگ تھے، بابا جی تھے، اس طرح کی ان کی داڑھی تھی، اتنا ان کا قد تھا، اتنی تقریباً اتنی ان کی عمر تھی، وہ آئے تھے، میرے گھر میں آئے تھے، میں نے پانی پلایا، بیٹھے رہے، کہنے لگے اچھا وہ بابا جی کچھ تو کہہ کے گئے ہوں گے، وہ میرے والد تھے، جو تم نقشہ بیان کر رہی ہو وہ تو میرے والد کا ہے، وہ تو میرے والد میرے بابا جی ابراہیم تھے، اچھا کوئی پیغام چھوڑ کے گئے ہیں میرے لیے کہ نہیں؟ تو بیوی آگے سے کہتی ہاں پیغام چھوڑ کے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے اس کو میرا سلام بھی کہنا، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دینا کہ بیٹا تیری چوکھٹ ٹیڑھی ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرا موضوع کیا ہے؟ باپ کی تابعداری، ماں باپ کی تابعداری، فرما برداری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کی تابعداری کی، اللہ پاک نے صلے میں فرما بردار اولاد عطا فرمائی۔ کیا صلہ ملا؟ بیٹے کو پیغام ملا کہ تیرا باپ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تیری چوکھٹ ٹیڑھی ہے، تو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ بدبخت بد نصیب، وہ تو میرا باپ ابراہیم تھا علیہ السلام، اور چوکھٹ وہ تجھے کہہ گیا ہے، لگتا ہے تو نے میرے باپ کی قدر نہیں کی۔ میرا باپ صرف باپ ہی نہیں تھا، وہ بلکہ وہ تو خلیل اللہ ہے، وہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، میرا باپ تو اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے نا، میرا باپ وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، عام بھی ہو تو باپ ہی ہوتا ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اوے بد نصیب، تو نے میرے باپ کی قدر نہیں کی، میرا باپ تجھے نکالنے کا کہہ گیا ہے، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہاں سے نکل جا، فوراً میری نظروں سے دور ہو جا۔ باپ نے صرف پیغام دیا ہے، بیٹے کو ملا بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف غیبانہ پیغام دیا ہے، اور بیٹے نے اتنی فرما برداری کی ہے، فوراً بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کو کہتے تابعداری، اس کو کہتے فرما برداری۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صلہ کس چیز کا ہے؟ صلہ اس چیز کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کی تو اللہ نے آپ کو بھی با ادب اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی تابعداری کریں گے تو اللہ ہمیں بھی با ادب اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر ماں باپ کی تابعداری کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو صلے میں اللہ پاک اولاد بھی دے گا اور نیک اولاد رب عطا فرمائے گا نا۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی تابعداری کیا کرو نا، ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو نا۔ عرش والے رب کا قرآن 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماتا لوگو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کیسا حسن سلوک کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ برابری نہیں کرنی بلکہ احسان کرنا ہے۔ احسان پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے میری خدمت کی ہے، بڑی اچھی آؤ بھگت کی، پانی شانی پلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ آپ سانگڑ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کی خدمت کروں تو یہ ہے نیکی کے بدلے نیکی، یہ ہے نیکی کے بدلے نیکی، برابری۔ لیکن
آپ میرے پاس سانگڑ آتے ہیں، میں آپ کو پانی بھی نہیں پوچھتا، چائے بھی نہیں پوچھتا، آپ کو بٹھاتا بھی نہیں، یا بٹھاتا ہوں چائے پانی نہیں پوچھتا، کھانا نہیں کھلاتا، پھر جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ پھر بھی میرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احسان، کہ جو بدلے میں نہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ رب نے یہ سمجھایا ہمیں کہ لوگو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اوہ ماپیاں نال برابری نہیں کرنی، ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے، اوہ لوگو اپنے ماپیاں نال برابری نہیں جے کرنی نا، ماں باپ تے ماں باپ ہی ہوندے نے، تسی انہاں دے احساناں دا بدلہ نہیں لا سکدے، بھاویں ساری زندگی خدمتاں کر دے رہو نا۔ بلکہ میں تا انج کہا کرنا اکثر کہ ایک بندہ ساری زندگی ابو جی کردہ روے، ساری زندگی امی جی کردہ روے، ساری زندگی جی کردہ روے، پھر بھی انہاں دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے اندر ایک روایت لے کے آئے ہیں، ایک واقعہ لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحن کعبہ میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا آنے والا، اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے اس نے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، 7 چکر پورے کروائے ہیں، 7 چکر پورے کروانے کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آکے کہتا ہے صحابی رسول اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے نبی کے ساتھی دوست عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ فرمایا ہاں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ سوال کرنے والا سائل سوال کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، 7 چکر پورے کروائے، اور یہ ایک طواف نہیں بلکہ میں نے اس طرح کے کئی طواف کروائے ہیں اپنی ماں کو، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، اور ایک نہیں کئی حج کروائے ہیں، بتائیں نہ ذرا میں نے اپنی ماں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہو سوال کرنے والے وہ کیسی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروائے، میں نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا یہ تو جو تیری پیدائش کے وقت، فرمایا جو تیری ماں کو تکلیف پہنچی تھی تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکا، اور ساری زندگی کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لوگو اللہ دی قسمیں ساری زندگی ماں پیاں دی خدمت کر دے رہی ہے، اور ساری زندگی ماں پیاں نوں کوٹ دے رہی ہے، مٹھیاں پر دے رہی ہے، اور ہر ویلے نہ دے اگے پیچھے جی کر دے رہی ہے نا، پھر بھی اسی انہاں دیاں خدمتاں دا صلہ نہیں دے سکدے۔ اللہ پاک نے انہاں دا شان ہی بڑا رکھیا ہے، رب نے مقام ہی بڑا رکھیا ہے۔ عرش والے رب نے فرمایا لوگو باپ جنت دا دروازہ ہے، تے ماں دے قدماں تھلے جنت نا، ماں دے قدماں تھلے جنت ہے، ماں دیاں خدمتاں کریا کر، ماں دیاں خدمتاں کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وہ بڑے خوش قسمت نے جنہ دیاں ماواں زندہ، ہاں اللہ دی قسمیں ہو بڑے خوش قسمت نے جنہ دیاں ماواں زندہ نے، تے جنہ دیاں فوت ہو گیا انہاں نوں پوچھو نا ماں دی عظمت کی ہوندی ہے، جنہ دیاں فوت ہو گیا انہاں نوں پوچھو ماں دا مقام کی ہوندا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اگر ماں زندہ ہے نا تے اون دی خدمت کریا کر، خدمت کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ماں پاویں پڑھی لکھی ہووے، پاویں جاہل ہووے، ماں پاویں جوان ہووے، پاویں بڈھی ہووے، ماں پاویں کالی کلوٹی کو جی کیوں نہ ہووے، ماں تے ماں ہی ہویا کر دیے نا۔
اے باپ پاویں چٹا ان پڑھ کیوں نہ ہوئے نا باپ پاویں جڑا ہے نا پرلے درجے دا ان پڑھ کیوں نہ ہوئے باپ پاویں جہو جا بھی غریب ہوئے نا لیکن ابا بھائی ہوندا ہے نا اے باپ دی جڑا ہے نا عظمت ویکھنی ہوا تے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ویکھ جنہ مشرک باپ دی بھی نافرمانی نہیں کیتی نا اللہ اکبر اللہ اللہ اے باپ تے باپ ہی ہویا کردا ہے نا اسے واسطے میں کہا کرنا وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے اے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے اے باپ دی ہلا شیری شیر بنا دین دے اے کنڈ دی تھاپے دلیر بنا دین دے باپ دی ہلا شیری شیر بنا دین دے کنڈ دی تھاپے دلیر بنا دین دے اوے وکھری جگ تو شانت دولت وکھری دنیا پھر لے باپ دی عظمت وکھری راگ غمان دے کاری انہوں نہیں علاپ دینے سرت سلامت جس دے سائے باپ دینے سرت سلامت جس دے سائے باپ دینے اس دے کولتے دنیا دی دولت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری اے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اللہ اکبر اللہ اللہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی خدمت کیا کر باپ کی تابعداری کیا کر اپنے باپ کی عظمت کو سمجھا کرنا اپنے باپ کی عظمت کو سمجھا کر باپ تو باپ ہی ہوا کرتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ دیکھو نا صحیح حدیث ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا آکے اس نے شکایت لگائی کہنے لگا اللہ کے نبی جی میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا مال استعمال کرتا ہے میں کمائی کر کے لاتا ہوں میں محنت مزدوری کر کے لاتا ہوں میں جو بھی کما کے آتا ہوں گھر لا کے رکھتا ہوں میرا باپ میری مرضی کے بغیر استعمال کر لیتا ہے میرا باپ میرے پیسے میری مرضی کے بغیر دے دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بھیجا فرمایا جاؤ جا کے اس کے باپ کو بلا کے لاؤ نا صحابی گیا کہنے لگا بابا جی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا گئے فرمایا میں صدقے قربان جاؤں خیریت تو ہے نا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا گئے وہ صحابی کہنے لگا آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت لگائی ہے جب اس صحابی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت لگائی ہے اس بابے کے دن سے ہائیں نکلتی ہیں دکھ اور درد نکلتا ہے کہ یار یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ بیٹوں نے اٹھ کے باپ کی شکایت لگانی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ یار اس نے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لگائی تھی اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے نا ایسے ایسے بدبخت بھی میں نے دیکھے گئے جنہوں نے اپنے باپ پہ کورٹ میں کیس کیے ہوئے ہیں یار میں نے ایسے ایسے بدنصیب بھی دنیا پہ دیکھے نا جو اپنے باپوں کو پرے پچیت کے اندر گھسیڑتے ہیں کبھی ادھر پچیت کبھی ادھر پچیت جو اپنے باپوں کو عدالتوں میں گھسیڑتے ہیں ایسے ایسے بدبخت اور بدنصیب
نصیب لوگ بھی دیکھیں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ لوگو دعا کیا کرو جب تک زندگی ہے، اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دینا، اللہ ماں جب تک زندہ رکھے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق دینا۔ یہ صحابی کہنے لگا بابا جی آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی ہے آپ کی، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ بابا جا رہا ہے رستے میں، توجہ میری طرف رکھنا، یہ رستے میں جا رہا ہے چلتا چلتا رستے میں کچھ شعر پڑھتا جا رہا ہے، اس نے زبان سے نہیں پڑھے اپنے دل میں پڑھتا جا رہا ہے۔ اس صحابی نے بھی نہیں سنے نا، کیونکہ اس نے زبان سے تو کچھ کہا ہی نہیں، اپنے دل کے اندر ہی کچھ نہ کچھ خیالات اس کے جو کہتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے نا، جب پہنچانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابا جی آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت لگائی ہے، آپ کی شکایت لے کے آیا ہے، لیکن شکایت سے پہلے ایک اور بات ہے۔ فرمایا جی اللہ کے نبی جی، فرمایا بابا جو تو گھر سے چلتے ہوئے راستے میں اپنے دل میں جو کہہ رہا تھا وہ مجھے بھی بتانا۔ بابا کہنے لگا اللہ کے نبی جی علیہ السلام میں نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا بابا میں نے مانتا ہوں کہ تو نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جو تیرے دل کے خیالات تھے نا وہ عرش پہ پہنچے گئے، اور عرش والے رب نے تیری ہائیں میرے پاس پہنچا دی ہیں وحی کے ذریعے۔ فرمایا بابا تو شعر و شاعری کر رہا تھا نا، وہ شعر مجھے بھی سنانا۔ اس بابے نے شعر سنانے شروع کیے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے بیٹا گھر میں نوکر رکھے نا، نوکر تو نوکر کی بھی کچھ عزت ہوتی ہے، بیٹا تو نے تو ہمیں نوکروں والی بھی عزت نہیں دی نا۔ بیٹا کوئی انسان پودا لگاتا ہے، پودا اس پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، اس پودے کو سنبھال کے بڑا کر کے درخت بناتا ہے۔ جب وہ درخت بن جاتا ہے تو یا تو وہ پھل دیتا ہے، اگر پھل نہ دے تو کم سے کم سایہ تو ضرور دیتا ہے نا۔ بیٹا تو وہ درخت ہے نا جس سے پھل کیا ملنے تھے، مجھے تو تیرے سے سایہ بھی نصیب نہ ہوا۔ جب اس باپے نے یہ باتیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنسو مبارک نکلنا شروع ہوئے۔ آپ نے اس کے بیٹے کے گریبان سے پکڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور دوسری میں آتا ہے کہ گریبان سے پکڑا اور پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، اے تو اپنے باپ کی شکایتیں لگاتا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جیسے چاہے استعمال کرے، تو آج کے بعد اس کی شکایت نہیں لگا سکتا، تو گلا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بابے سے سوال کرتے ہیں، فرمایا بابا تو اس کا مال کدھر کرتا ہے؟ بابا کہتا اللہ کے نبی جی جو یہ کمائی کر کے لاتا ہے گھر میں رکھتا ہے، مجھے پکڑاتا ہے، میں یا اس کی بہنوں پہ خرچ کر دیتا ہوں یا اپنی بہنوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، کسی غیر کو تو نہیں دیتا نا، یا پھر میں ضائع تو نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابا تو بالکل صحیح کرتا ہے جو کرتا ہے۔ فرمایا اے بد نصیب خبردار اگر تو نے آج کے بعد اپنے باپ کا شکوہ یا شکایت کی نا، تیرا باپ جو بھی کرے اس کا حق ہے، جو تیرا ہے وہ تیرے ابے کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرمایا آج کے بعد تو نے اپنے باپ کی شکایت نہیں کرنی۔ یہ لوگوں باپ کی عظمت ہے، یہ باپ کا مقام ہے۔ عرش والے رب نے قرآن پاک میں فرمایا دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا گئے، والدین کے ساتھ احسان کرنا گئے۔ آؤ نا تیسرا مقام فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے ان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے والد تو آپ کی بدائے سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے، لیکن آپ جب دنیا پہ آئے نا تو 6-7 سال کے تھے، تو والدہ محترمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صحیح طریقے سے والد کا پیار ملا، والد کا پیار تو ملا ہی نہیں، اور والدہ کا پیار بھی صحیح طریقے سے نہیں مل سکا، زیادہ عرصہ نہیں مل سکا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یتیمی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کی قدر کا بھی پتا تھا، اور جن کے سر پہ ماں باپ نہیں ان کی قدر کا بھی پتا تھا نا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر تو یثرب میں تھی، لیکن والدہ کی قبر مکہ مدینے کے درمیان مقام ابوا پہ تھی نا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے، فرمایا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جا رہے تھے رستے میں، فرمایا سفر میں جاتے جاتے جب مقام ابوا پہ پہنچے نا تو ایک قبر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیچھے کھڑا کر کے خود قبر کے پاس چلے گئے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا نا۔ کھڑے کھڑے روتے رہے، رو رو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے نا تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اتنا روئے نا، داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے، جس جگہ بیٹھے نیچے زمین کی مٹی بھی تر ہو جاتی ہے نا۔ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی قبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ رو پہ خود حبیب کبریا، رو پہ خود حبیب کبریا، یاد جد آئیاں وفاواں ماندیاں، عظمتاں کی سناواں ماندیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماندیاں۔ ہاں لوگو اللہ دی قسمیں اے ماپیاں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے، تے ماپیاں دیاں بد دعاواں بندے نو ڈبو دیندیاں۔ ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے اپنی اولاد کو، لیکن اگر کبھی تنگا کہ ان کے منہ سے بد دعا نکل جائے تو قبولیت میں دیر نہیں لگتی نا۔ پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، پھر آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہوں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 3 شخص ایسے گئے جن کی بد دعا لگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ایک مظلوم کی بد دعا، جب کسی مظلوم پہ ظلم کیا جائے، وہ جب ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا دوسرا مسافر کی بد دعا، فرمایا کسی مسافر کو تنگ نہ کرنا، اگر مسافر کے دل سے بد دعا نکل گئی اللہ اس کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا تیسری ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں، اگر ماں باپ کو تنگ کرو گے، اگر ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو عرش والا رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک ساتھی نے بات سنائی نا، کہنے لگا قاری صاحب فیصل آباد دی فلانی گلی دے اندر فلانے محلے دے اندر، فرمایا ایک بدبخت ماں نہ لڑ پین جائے نا، سکی ماں نہ لڑیا، انہیں ماں دے کھچ کے تھپڑ ماریا نا، جڑے ہاتھ نال تھپڑ ماریا لڑ کے ماں کو نکلیا اپنی بیوی ال چلا گیا،
تھوڑی دیر بعد خبر ملی جس ہاتھ نال تھپڑ ماریا سی اس ہاتھ نو فالج پہ جاندہ ہے لیکن میں صدقے جاواں ماں دی عظمتاں تو نواب شاہ والے ہو میں قربان جاواں ماں دی عظمتاں تو ماں نو دسن والے دسیا نہیں اماں تیرے پتر نے جس ہاتھ نال تینوں تھپڑ ماریا سی تیرے بیٹے نو فالج پہ گیا ہے نا ان دیو بائیں جڑا نا سک گئی ہے جس ہاتھ نال انہیں تینوں تھپڑ ماریا سی ماں دے دل تے ایسی سٹ لگی انہوں تھپڑ بھول گیا پتر دی محبت دے اندر فوراں اٹھی کہندی ہائے میں مر جاواں میرے پتر نو فالج پہ گیا ہے پتر دا دکھ ماں کو برداشت نہیں ہویا نا ماں کھڑی ہوئی یکدم جدو کھڑی ہوئی نا دل دا ٹیک ہویا تے اتھے ڈگی تے دنیا تو دخصت ہو گئی اینو ماں دینے لوگوں اینو ماں دینے اوے جنہ دے ماپے زندہ نے ماپیاں دی قدر کریا کرنا اللہ دی قسمیں دنیا پھر لا اوے دنیا پھر لا باپ دی عظمت وکھریے وکھرے جگتوں لاڈ محبت وکھریے تو کسی نے بڑی پیاری گال کہنا انہیں کہا ہر شے ویک دی مل مل جان دی ہر شے ویک دی مل مل جان دی پر نہیں مل دے ماں پہ دنیا تے انہیں مل دے ماں پہ دنیا تے ہر شے ویک دی مل مل جان دی نہیں مل دے ماں پہ دنیا تے وہ جے کری ٹر جان تے پھر نہیں مل دے دنیا تے وہ ماں دا چلیا دل نہ کدی دکھایا کر اوے ویکھی باپ نو نہ کدی روایا کر جے ٹر جان تے پھر نہیں مل دے دنیا تے ہر شے لب جان دی پر ماں پہ نہیں لب دے دنیا تے عرش والے رب نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا لوگو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے برابری نہیں کرنی کہ ابو جی امی جی آپ نے مجھے پیار سے بلایا ہے تو بلاؤں گا ورنہ نہیں بلاؤں گا فرمایا ابو بے شک گرم بھی ہو ماں بے شک تلخ بھی ہو نا برابری نہیں کرنی آپ نے جی کرنی گئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سننے والوں نواب شاہ والوں ذی الحج کا مہینہ گئے آپ نے خطبات جمعۃ المبارک کے اندر محترم جمالی صاحب سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہے صرف مشرک ہی نہیں بلکہ دشمن بھی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں کہتے ہیں یا آباتی یا آباتی یا آباتی میرے ابا جان او میرے ابا جان او میرے ابا جان کیا مطلب کیا سمجھایا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لوگوں باپ مشرک بھی ہو پھر بھی نافرمانی نہیں کرنی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ماں باپ کی کسی صورت بھی نافرمانی نہیں کرنی صرف ایک صورت ہے جس میں تم نے ان کی بات نہیں ماننی اگر تم کو شرک پہ اکسائے فرمایا ماں باپ کے پیچھے لگ کے شرک نہیں کرنا باقی اگر ماں باپ
دنیا کا کوئی بھی کام ہے آپ کو کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا. یار اس سے بڑی تابعداری کیا ہوگی کہ اسماعیل علیہ السلام کو باپ ابراہیم فرماتے ہیں بیوی چھوڑ دیں، انہوں نے 1 سیکنڈ لگایا چھوڑ دیں. اور اس دور میں سب سے مشکل کام یہی، سب سے مشکل کام یہی ہے بیوی چھوڑنا. اب بات رہا دماغ خراب ہوا. آج کوئی باپ کہہ کے تو دیکھے، اولاد نے کہا بات رہا دماغ تو نہیں ہے لگیا، بیوی میری ہے آندھا تو پہ ہے میں کیا چھڑا. ہاں جی بیوی میری ہے تو نہیں خوشتے نہ صحیح اللہ. لیکن رب نے بتایا کہ لوگو اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے کی فرما برداری میں اخیر کی ہے تو اسماعیل نے بھی اخیر کر دی. یہ صلہ ہے ماں باپ کی تابعداری کا، یہ صلہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا. اللہ اکبر اللہ اللہ. عرش والے رب نے فرمایا لوگو وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک روایت میں پڑھا ایک دفعہ جا رہے ہیں سفر میں، رستے کے اندر ہیں، جاتے جاتے رستے میں جو ہے نا ایک ساتھی بھی پیچھے سواری پہ ساتھ بیٹھا ہے. رستے کے اندر ایک بزرگ ملا، ایک بابا ملا جو پیدل ہے نا پیدل جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اتار کے اس بابے کے سر پہ رکھ دی، اپنی سواری اس بابے کو دے دی. کہنے لگے بابا جی میری پگڑی بھی لے جائیں، میری سواری بھی لے جائیں، آپ ننگے سر جا رہے ہیں، گرمی لگے گی آپ کو، آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ تھک جائیں گے. ساتھ والا ساتھی سوال کرتا ہے، کہتا اللہ کے نبی کے صحابی یہ کیا کیا آپ نے؟ پگڑی بھی دے دی، چلو کوئی بات نہیں، پگڑی دے دی، سواری بھی دے دی آپ نے، اپنی سواری اس کو دے کے خود پیدل جا رہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے، کہتے تجھے پتا نہیں یہ میرے ابے کا یار ہے. فرمایا تجھے پتا نہیں ایتھے لوکی بابے ابیانو نہیں مان دے، ابیان دے یارانو کنے مننا. ایتھے تے لوکی اپنے ابے نو سواری دے کے نہیں راضی، وہ ابے دے یار نو کڑے مویا سواری دینی ہے. وہ سبق حاصل کرو سبق. عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو نا تو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لے کے آؤ نا. یہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے. باپ کا یار ملانا، سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دینا، یہ میرے پاک پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے نا. کیا تربیت کی میرے پاک پیغمبر نے. ایک آنے والا آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہگار ہو، بڑا سیاکار ہو، بڑا خطا کار ہو، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ معاف کر دے گا، لیکن پہلے یہ بتا اللہ کا اور تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ کہتا اللہ نہیں آقا جی میری ماں تو دنیا پہ نہیں ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے. فرمایا اللہ کا خالت تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے نبی جی میری خالہ زندہ ہے. فرمایا جا خالہ کی خدمت کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. یہ میرے نبی پاک کی تربیت کا اثر ہے نا. فرمایا صرف امی کا نہیں، امی کی بہن کا بھی قدر کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا صرف امی کا نہیں بلکہ امی کی سہیلیوں کا بھی قدر کرنا ہے. فرمایا صرف ابے کا نہیں، ابے کے بھائیوں کا بھی قدر کرنا ہے. فرمایا صرف ابے کا نہیں، حدیث کی بات کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں. فرمایا صرف ابے کا نہیں بلکہ ابے کے دوستوں کا بھی قدر کرنا ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ عرش والا رب راضی ہو جائے نا پھر ابے کی قدر کیا کر، اماں کی قدر کیا کرنا. اللہ اکبر اللہ اللہ. لوگو عرش والے رب نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ
والدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے اس نے سلوک سے پیش آنا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا لوگو اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنے۔ بڑی معروف حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ابو ہریرہ آئے، آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری ماں جو ہے نا میرے سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، مجھے بھی گالیاں نکالتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ کئی دفعہ غصے میں آئے تو آپ کو بھی برا بھلا کہہ جاتی ہے۔ فرمایا پھر ابو ہریرہ تو کیا چاہتا ہے؟ ابو ہریرہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میں تو خود مولوی ہوں نا، دم درود بھی کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے تعویذ نہیں کرتا، شرک والا کام، لیکن دم درود تو کرتا ہوں، اور پتہ ہے ہمیں اس فیلڈ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ یہ نہیں فرمایا جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں مولوی جی کو یا تعویذ کرو کہ یہ سب بڑھی تو ان جی جان چھوڑ دے۔ ہاں جی مولوی جی کو یا تعویذ لکھ کے دیو کہ جڑی میری ماں ہے نا اندے کولو بڑھی کولو ان جی جان چھوڑ جائے، ہر ویلے بولتی رہندی گھر وچ۔ حضرت جی کوئی انجدہ تعویذ کرو نا کہ ابا دنیا تو ہی اٹھ جائے۔ نہیں نہیں نہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کا پتا تھا۔ ابو ہریرہ پریشان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ ابو ہریرہ شیخ الحدیث ابو ہریرہ، امام المحدثین ابو ہریرہ، سب سے زیادہ روایت کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اللہ کے نبی جی پریشان ہو، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ نبی کی نافرمانی نہ نبی کی بے ادبی برداشت کر سکتا ہوں، نہ ماں کی بے ادبی کر سکتا ہوں۔ فرمایا مجھے بتائیں نا کیا کروں؟ فرمایا ابو ہریرہ تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے حق میں ہدایت کی دعا کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی ام ابو ہریرہ، اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کملی والے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، عرش والے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت ملی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ماں اگر کافر بھی ہو نا تو ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ باپ مشرک بھی ہو تو بے ادبی نہیں کرنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں ماں مشرکہ بھی ہو کافرہ بھی ہو نا تو ماں کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کرنی نا۔ آؤ اگلی روایت پیش کرو نا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی آئی نا، اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس وقت ابھی تک حضرت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اماں جی ام حبیبہ کی ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو ام حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے، میری ماں آئی ہے مجھے ملنے کے لیے مکے سے چل کے مدینے، میں نے اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا کہ جب تک اب اللہ کے نبی سے اجازت نہیں لوں گی تجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ تو میرے نبی نے تربیت کیا کی اپنے صحابہ کی اور صحابیات کی، کیا یہ کہا کہ ٹھیک ہے تیری ماں مشرکہ ہے اس کو نہیں داخل ہونے دینا، بھلے واپس جاتی ہے چلی جائے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تربیت کی ہے نا، فرمایا ام حبیبہ بھلے مشرکہ ہے لیکن ہے تو تیری ماں، اس کو گھر میں بٹھا، اس کی خدمت کر، اس کو کھلا پلا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، بدتمیزی نہیں کرنی، اپنی ماں کے ساتھ اونچا نہیں بولنا، اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا،
بھلے مشرکہ ہے لیکن ہے تو آخر مانا. لوگو ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کیا کرو نا, ماں باپ کی تابعداری کیا کرو نا. ماں باپ کی تابعداری کرو گے دنیا پہ ماں باپ راضی ہوں گے, اوپر عرش والا رب راضی ہو جائے گا. ایتھے ماں پیو راضی اوتھے اللہ راضی, ایتھے ابا راضی تے اوتھے ربا راضی. عرش والے رب نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. وقت تھوڑا سی اینا ایتان دی تفسیر بیان کران, ترجمہ بیان کران تے ایک گھنٹہ اور گزر جائے, لیکن جمعہ دا خطبہ ہے, وقت دی پابندی لازمی ہے. زندگی رہی باقی پھر کدے سہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.